الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ابھی مائک آواز آ رہی ہے آپ کو میری کہ نہیں؟ لگتا ہے نہیں آ رہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی ٹھیک۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم تقدیر، اس کے بعد موت اور قبر کے بارے میں عقائد و نظریات یہ پڑھیں اور سیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین متین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے ہم تقدیر کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں کہ تقدیر کیا ہے، اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ جیسا ہونے والا تھا اور جو جیسا کرنے والا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے جانا اور وہی لکھ دیا، تو یہ ہے تقدیر۔ اور تقدیر کا انکار کرنے والے، اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اس امت کے مجوس ہیں۔ مجوسی جو آتش پرست ہوتے ہیں، آگ کی پوجا کرنے والے، ان کی طرف آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا۔ اسی طرح کچھ اور لفظ بھی یہ بولے جاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ قضاء کا بولا جاتا ہے، قدر کا بولا جاتا ہے، مشیت کا بولا جاتا ہے۔ تو قضاء کا مطلب فیصلہ کرنا ہوتا ہے، قدر کا معنی اندازہ کرنا ہوتا ہے، مشیت کا مطلب ارادہ کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ تینوں صفات اللہ تعالیٰ کی ازل سے ہیں اور قدیم ہیں، لیکن یہ صفات اللہ تعالیٰ کی کیسے ہیں، اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اب تقدیر اچھی بھی ہوتی ہے، بری بھی ہوتی ہے، اور تقدیر کے بارے میں جب یہ سوال کیا جاتا ہے، کیا اللہ کے لکھ دینے سے بندہ مجبور ہو گیا؟ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں لکھ دیا ہے تو اب جو جرم کرے گا اس کی سزا کیوں ہے؟ یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اس میں بندے کا تو اب اختیار ہی نہیں رہا، اب جو لکھا تھا اس نے ویسا کرنا تھا۔ تقدیر میں اسے کافر لکھا تھا تو اب اس کا کیا قصور ہے؟ تقدیر میں اس کے نماز نہ پڑھنا لکھا تھا، اس کا کیا قصور ہے؟ بہت سے جرموں کو ذکر کر کے یہ بات کہی جاتی ہے کہ اس میں بندے کا کیا قصور ہے؟ ٹھیک ہے، بندے کا کیا قصور ہے، بندے نے کیا کیا ہے؟ تو اب جب لکھا ہوا تھا تو اب وہ ہو گیا، اب جب ہو گیا تو اس میں بندے کا کوئی قصور نہیں۔ تو آخرت میں جو سزا ملتی ہے، یہ معاذ اللہ اس پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ درست نہیں ہے، یہ فیصلہ درست نہیں ہے معاذ اللہ۔ تو اب یہ ساری باتیں اس وجہ سے ہوتی ہے کہ تقدیر کا معنی اور مفہوم صحیح طریقے سے معلوم نہیں ہوتا۔ اب یاد رکھیں، تقدیر اچھی ہو یا بری ہو، یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ اچھی اور بری تقدیر کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اب تقدیر کا معنی جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے شروع میں، وہ دوبارہ عرض کرتا ہوں اسے کھول کر، کہ بندے نے جیسا کرنا تھا اللہ تعالیٰ کو پہلے پتہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کو پہلے پتہ تھا بندے نے کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق اس بات کو لکھ دیا۔ ازل سے، ہمیشہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان اور بندے کے بارے میں جانتا ہے کہ کس نے کس وقت کیا کرنا ہے۔ تو جیسا ہونے والا تھا ویسا اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا۔ ایسا نہیں ہے
کہ اللہ تعالیٰ کے لکھنے کی وجہ سے ویسا ہوا، ٹھیک ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ یعنی زید کے ذمہ برائی لکھی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے اللہ کے لکھنے کی وجہ سے اس نے برائی کی ہے، بلکہ اللہ کو پتہ تھا اس نے برائی کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا۔ یوں ہی نیکی ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ اس نے نیکی کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا کہ اس نے نیکی کرنی ہے۔ ہاں، جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ کا علم پختہ ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہوتا، تو اب اس میں ظاہری بات تبدیلی بھی نہیں ہو سکتی۔ اس کی مثال آپ یوں لگائیں کہ کوئی بھی انسان جو اپنی فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے، اشیاء کی تیاری کرتا ہے یا کوئی بھی چیز بناتا ہے، تو اس کو اپنی بنائی ہوئی چیز کا علم ہوتا ہے۔ جیسے ڈاکٹر ہوتے ہیں، یہ جو ادویات کے ماہرین ہوتے ہیں، ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ دوائی کتنی دیر تک کام کرے گی، کب تک اس کی کوالٹی برقرار رہے گی۔ ڈاکٹر اس کے اوپر کچھ لکھ دیتا ہے، کوئی تاریخ، اس کی ایکسپائری ڈیٹ یہ ہے۔ اسی طرح کھانے پینے کی بہت سی اشیاء اس کے اوپر ان کی ایکسپائری ڈیٹ لکھی جاتی ہے۔ اب ذرا آپ یہ بتائیں، ذرا غور کریں، اور جن کو تقدیر سمجھ نہیں آتی وہ یہ ذرا غور کریں کہ اب اگر بریڈ کے اوپر ایکسپائری چھاپا نہ لگا ہو، اگر دوائی کی ڈبی کے اوپر ایکسپائری ڈیٹ نہ لکھی ہو، تو کیا وہ دوائی اور وہ بریڈ کیا ہمیشہ کارآمد رہے گی؟ نہیں رہے گی۔ اب بریڈ بنانے والا یا دوائی بنانے والا، اس کو پتہ ہے کہ یہ اتنی دن بعد یہ خراب ہو جاتی ہے۔ اس نے بار بار کے تجربات سے جانا، ٹھیک ہے، اس نے ایک علم حاصل کیا تجربات سے، اپنے تجربے کی روشنی میں اس نے وہ بات لکھی، تو اب اس کی لکھنے کی وجہ سے بریڈ نے تھوڑی خراب ہونا ہے یا اس دوائی نے تھوڑی خراب ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بلا تمثیل اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس نے کیا کرنا ہے۔ انسانوں کا علم تجربات سے حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا علم ایسا نہیں ہے کہ جس میں تجربے کا تعلق ہو، کیونکہ تجربے میں غلطی ممکن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے جو علم ہے اس میں کسی طرح کی کوئی بھی تبدیلی ممکن نہیں ہو سکتی۔ تقدیر کے بارے میں ایک بات مزید یاد رکھیں کہ تقدیر، اس کے بارے میں بحث کرنا، گفتگو کرنا اور اس کی باریکیوں کو جاننا، یہ بات یاد رکھیں یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ کبھی کہ آپ تقدیر کی ساری باتوں کو اور ساری گتھیوں کو سلجھا لیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ کسی نہ کسی جگہ پر آ کے یہ ذہن جواب ضرور دے گا، کوئی ایسا معاملہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اب یعنی آپ کہیں کہ بالکل یہ چیزیں آپ کی عقل میں آ جائیں ساری کی ساری A to Z، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں نا کہ نبی اکرم ترمذی کی جو حدیث مبارک ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم اس وقت تقدیر کے مسئلہ میں بحث کر رہے تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہوئے، اور اتنے ناراض ہوئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک کا رنگ سرخ ہو گیا، اور فرماتے ہیں کہ سرخی ایسی تھی کہ جیسے لگتا تھا کہ انار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گال مبارک پر نچوڑ دیا گیا ہو۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں اس کام کا حکم دیا گیا ہے یا میں اس کام کے لیے بھیجا گیا ہوں؟ تم سے پہلے لوگوں نے جب اس مسئلے میں جھگڑا کیا تو وہ ہلاک ہو گئے، اور میں تم پر لازم کرتا ہوں اس مسئلہ میں نہ جھگڑو۔ تو یاد رکھیے تقدیر کے مسئلہ میں بالکل بھی جھگڑا یا بحث نہیں کی جا سکتی۔ تو آپ کہیں کہ بس میں نے اس کی اینڈ تک پہنچ کے رہنا ہے، تو ایسا نہیں ہو سکے گا۔ آپ کو خاموشی ہی اختیار کرنی پڑے گی، جو قرآن و حدیث سے ہمیں علم ملا ہے اس کو قبول کرنا ہی پڑے گا۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ تقدیر یہ
کتنی طرح کی ہوتی ہے، اس کی اقسام کون سی ہیں؟ دیکھیں تقدیر کی 3 قسمیں ہیں. ایک کا نام مبرم حقیقی، دوسرے کا نام معلق محض، اور تیسرے کا نام ہے معلق شبیہ بمبرم، یا اسے قضاء مبرم، تقدیر مبرم بھی ایسا نام دے دیا جاتا ہے. اب ایک ایک تعریف آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس کے معنی اور مطلب کیا ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے یہ پیش کیے جاتے ہیں. سب سے پہلے بات کرتے ہیں مبرم حقیقی. دیکھیں یہ جو تقدیر ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں کسی شے پر معلق نہیں ہوتی، اور اس تقدیر کی تبدیلی ناممکن ہے. اگر انبیاء کرام، اولیاء کرام میں سے اگر کوئی اس بارے میں عرض بھی کر دے تو انہیں اس خیال سے واپس کر دیا جاتا ہے، اسے منع کر دیا جاتا ہے. اب یہ جو میں نے لفظ بولا کسی شے پر معلق نہیں، اس کو سادہ انداز میں اب یوں سمجھیں کہ جیسے کوئی چیزیں دوسری چیز پر معلق ہوتی ہے کہ اگر یہ ہوگا تو یہ ہوگا، تو یہ والا جو جملہ میں آپ کو بول رہا ہوں اگر یہ ہوگا تو یہ ہوگا، تو یہ معلق ہونا ہے. اگر فلاں بندہ یہ کرے گا تو یہ ہوگا، ٹھیک ہے. تو یہ چیز کیا نام ہے، آپ ابھی شاید اس میں کوئی بھائی مسئلہ کر رہے ہیں، اس کو کریں، جو چیز جاری ہے اسے جاری رہنے دیں، ٹھیک ہے. یہ طیب بھائی ہیں، کوئی یہ کچھ کر رہے ہیں یہ نہ کریں، بقیہ کوئی ڈسٹرب نہ کریں، ٹھیک ہے. جو چیز جاری ہے اسے جاری رہنے دیں. آپ بیچ میں چیزیں چھیڑنا شروع کر دیں گے تو یہ درست نہیں ہوگا نا. اچھا، ہم بات کر رہے تھے تقدیر کی، کہ تقدیر کی جو پہلی قسم ہے مبرم حقیقی. میں نا آڈیو کا ایشو آ رہا تھا تو وہ میں نے انہیں سمجھایا، شاید وہ کلک کرتے کرتے شاید ان کو کوئی پرابلم ہوگی، کسی اور جگہ پہ غلط کر دیا ہوگا. ابھی ہو جاتا مسئلہ، انشاءاللہ دوبارہ نہیں کریں گے. جی ٹھیک ہے. جی ہم بات کر رہے تھے تقدیر کی اقسام کے اوپر کہ مبرم حقیقی جو اللہ کے علم میں کسی شے پر معلق نہیں ہوتی، اس کی تبدیلی ناممکن ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے جو اولیاء ہیں، دوست ہیں، اگر اس کے بارے میں عرض کریں تو انہیں اس خیال سے واپس کر دیا جاتا ہے، کہ منع کر دیا جاتا ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ کسی شے پر معلق ہونا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے جیسے ہم کہتے ہیں اگر یہ ہو گیا تو یہ ہو جائے گا، اگر فلاں نے ایسا کر دیا تو ایسا ہو جائے گا. یعنی وہ اٹل ہے، کوئی اس میں نہیں ہے کہ اگر ایسا ہوا، اگر مگر والی اس میں کوئی بات نہیں. وہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے، اس میں کسی بھی طرح کی کبھی بھی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی. دوسری ہے معلق محض. یہ وہ تقدیر ہوتی ہے، یہ ملائکہ کے صحیفوں میں اس چیز کو کسی شے پر معلق کیا ہوتا ہے اور اس کا معلق ہونا ظاہر کر دیا گیا ہوتا ہے. یعنی ایک تو ملائکہ کے جو صحیفے ہیں اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ کیا ہے اور یہ کس چیز پر معلق ہے، وہ چیز بھی ان پر ظاہر کر دی گئی ہوتی ہے. تو یہاں تک اللہ کے جو اولیاء کرام ہیں ان کی رسائی ہوتی ہے، ان کی دعا سے یہ ٹل جاتے ہیں، ٹھیک ہے. والدین کی دعا سے، اسی طرح دیگر عوامل ہیں، نیکیاں ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے، ٹل جاتا ہے. اب ایک تیسری قسم ہے، اسے کہتے ہیں معلق شبیہ بمبرم. یعنی جو مبرم کے مشابہ ہے، جو آپ نے پہلے پڑھی تھی مبرم حقیقی. ایک حقیقی نہیں ہوتی بلکہ اس مبرم کے مشابہ ہوتی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ملائکہ کے صحیفوں میں اس میں یہ بات نہیں ہوتی کہ یہ کس چیز پر معلق ہے، یہ بات کس چیز پر ڈپینڈ کرتی ہے، ٹھیک ہے. یہ کس بات پر ڈپینڈ کرتی ہے. اب اس میں جو اللہ کے خواص ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اولیاء کرام، ان کو رسائی ہوتی ہے. حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ آپ
اسی بارے میں فرماتے ہیں کہ میں قضائے مبرم کو رد کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، قضائے مبرم کو رد کر دیتا ہوں، تو آپ کا فرمان بھی اسی بارے میں ہے۔ اب یہ 3 قسمیں آپ نے پڑھی، اس کا فائدہ کیا ہے؟ یہ 3 قسمیں سیکھنے سے آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں کوئی فیصلہ کیا۔ اب یہ جو میں عرض کروں گا اس سے آپ کے اور بھی کئی سوالات آپ کے حل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب ہوگا یہ کہ ہمارا کوئی بھی کام، ہمیں جیسے میں نے روٹی کھانی ہے یا روٹی نہیں کھانی، یا میں نے کب فوت ہونا ہے کب فوت نہیں ہونا، میری عمر کتنی ہے کیا ہے، یعنی میری پوری زندگی کے جتنے معاملات ہیں، اب میں بھی ممکن ہے کہ وہ جو مبرم کے مشابہ ہے اس میں ہو درج وہ میرا معاملہ، میری زندگی اور موت کا معاملہ یا دیگر کوئی بات وہ معلق محاذ میں درج ہو، یہ ممکن ہے کہ مبرم حقیقی میں وہ متعلق ہو۔ اب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جو فرمایا تھا نا کہ جو تقدیر اللہ تعالیٰ کی بات تبدیل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، وہ اسی بارے میں ہے، ٹھیک ہے، وہ ہے ما یبدل القول لدی، ٹھیک ہے، کہ میرے یہاں بات بدلتی نہیں ہے۔ تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کاف میں فرمایا، تو اس میں جو پہلی قسم جو میں نے بتائی تھی وہ مراد ہے۔ اب جو دوسری قسم میں اگر وہ کوئی بات ہوئی تو اس میں تبدیلی ممکن ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب میرے جتنے بھی معاملات ہیں، میری باتیں ہیں، میرا سونا اٹھنا بیٹھنا کام کرنا رزق، یہ معاملات، اب یہ تینوں قسموں میں سے کس سے تعلق رکھتے ہیں میرے علم میں نہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر میرے والدین میرے لیے دعا کریں گے، اگر تو مبرم حقیقی کے علاوہ دوسری قسموں سے وہ تعلق رکھتی ہوئی تو میں بھی اللہ تعالیٰ ان کی والدین کی دعا سے یا کوئی میری نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے تبدیل کر دے۔ ہاں اگر اس کا تعلق ہوا مبرم حقیقی کے ساتھ تو وہ کبھی تبدیل نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ میری موت اگر مبرم حقیقی میں ہے تو کسی کی دعا کرنے سے یا میری نیکی کرنے سے وہ نہیں ٹلے گی۔ ہاں اگر میری موت میری زندگی میرے معاملات اگر بعد والی دوسری 2 کیٹیگری کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں تو میرے نیک عمل کے ساتھ یا مجھے کوئی دعا دے اس سے بدل جاتی ہے۔ آپ جیسے احادیث میں آتا ہے کہ صدقہ عمر کو بڑھاتا ہے، تو یہ بات اس وقت اپلائی ہوتی ہے کہ صدقہ عمر کو بڑھاتا ہے اگر اس عمر کا تعلق اگلی 2 اقسام جو تقدیر کی ہیں ہوگا تو عمر یقیناً بڑھے گی، ورنہ اگر اس کا تعلق پہلے سے ہوا تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اٹل ہے، وہ تبدیل نہیں ہوتا۔ اسی طرح دیگر معاملات کے فلاں کام کرنے سے یہ کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا تو ہم اللہ تعالیٰ پر اچھا گمان رکھتے ہیں، امید رکھتے ہیں کہ میں بھی اس میں ہو میں بھی اس میں ہو، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ اچھے کی ہی امید رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہے تبدیل فرما دے چاہے تبدیل نہ فرمائے۔ تو اب ہم نے یہ نہیں اس بات میں نہیں پڑھنا، یہ صرف سمجھانے کے لیے اس میں ہے، تو یہ باتیں صرف تقدیر کی اقسام کو سمجھنے کے اعتبار سے ہے، ان چیزوں میں پڑھنے کے اعتبار سے نہیں ہے کہ اب میری چیز کہاں لکھی ہوئی ہے، یہ ہم پتہ چلا بھی نہیں سکتے۔ یہ کام اللہ کے اولیاء کا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کو کسی چیز تک رسائی ہو جاتی ہے، وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر جو لوح محفوظ ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا لوح محفوظ اس میں جو بھی ہے ہر کچھ لکھا ہوا ہے؟ دیکھیں لوح محفوظ اس میں دنیا اور آخرت میں جو بھی چیز ہے یا ہوگی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز لوح محفوظ میں لکھ دی ہے۔ اب لہذا جو بھی چیز ہوگی اللہ کی مشیت علم قضاء اور قدر سے ہی ہوگی۔ اب یہاں پر ایک سوال بڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں کیوں لکھا؟ معاذ اللہ اس میں اعتراض کرتے ہیں کفار کے کیا اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ بھول جانا تھا؟ کیونکہ ہم عام طور پہ چیزیں لکھتے ہیں اس لیے کہ ہم بھولنا چاہیں، ہم پورا ایک سیٹ اپ پورا ایک جو چیز کیسے کرنی ہوتی ہے وہ لکھ لیتے ہیں تاکہ پھر اس کے مطابق معاملات ترتیب پاتے جاتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ پر معاذ اللہ اس لیے نہیں لکھا کہ معاذ اللہ کوئی بھولنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بھولنے سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا اس لیے ہے
تاکہ اللہ کے فرشتے اس کے محبوب بندے اس پر اطلاع حاصل کر سکیں. ٹھیک ہے. ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ سارے بندے اطلاع نہیں پاتے، کیونکہ اگر یہ ہو کہ اس پر کوئی بھی بندہ اطلاع، کوئی بھی شخص اطلاع پا ہی نہیں سکتا تو اس کا فائدہ ہی نہیں، وہ بیکار ہے، اللہ کو تو حاجت نہیں ہے. تو اب یہ ہے کہ یہ اطلاع پا سکتے ہیں. اب دیکھیے قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کو کتاب مبین سے ذکر کیا، یعنی ظاہر کرنے والی کتاب. اگر وہ لوگوں کی نگاہوں سے چھپی ہوئی ہے تو وہ ظاہر کرنے والی کیا ہوگی؟ ٹھیک ہے، ظاہر کرنے والی تو تب بھی ہوگی کہ جب وہ ظاہر ہوگی. ٹھیک ہے. تو یہ اس میں یاد رکھنا چاہیے، اور تقدیر کے معاملات میں ہمیں زیادہ غور و خوض نہیں کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں تقدیر پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے. اب انشاءاللہ العزیز ہم اپنی دوسری بات یعنی کہ موت اور قبر، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا موت اور قبر کے بارے میں، انشاءاللہ آخر میں کچھ سوالات ہم شامل کریں گے کہ یہ موت اور قبر کے بارے میں بھی اور تقدیر کے بارے میں بھی. تو ہم بات کرتے ہیں موت اور قبر. موت کیا چیز ہے؟ دیکھیں، جب کسی شخص کی زندگی مقرر ہو جاتی ہے تو اس کے جسم سے روح کو جدا کر دیا جاتا ہے. حضرت عزرائیل علیہ السلام اس کی جان نکال لیتے ہیں، تو اس کا نام موت ہے. اب جو موت ہے یعنی روح کا بدن سے نکال لینا، اب یہ مومن اور کافر اس دونوں کے اعتبار سے انداز مختلف ہوتا ہے کہ جب مومن کو موت کا وقت آتا ہے تو وہ جہاں تک دیکھتا ہے وہ فرشتے ہی فرشتے، رحمت کے فرشتے دکھائی دیتے ہیں، اور کافر جو ہوتا ہے اس کو عذاب کے فرشتے دکھائی دیتے ہیں. اور مومن کی روح کو عزت اور احترام کے ساتھ لے جایا جاتا ہے، کافر کی روح کو حقارت کے ساتھ لے جایا جاتا ہے. اب ہم بات کر رہے ہیں روح کی. اب روح یہ کیا چیز ہے بھائی، کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں روح کیا ہے کسی کو کوئی نہیں پتا، یہ علم اللہ تعالیٰ نے ظاہر نہیں فرمایا. قرآن پاک کے اندر جیسے وہ ذکر ہے کہ جب روح کے بارے میں پوچھا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرمان جاری کروایا جو قرآن پاک کا حصہ ہے. فرمایا قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. فرمایا کہ تم فرماؤ روح میرے رب کا حکم، میرے رب کے حکم سے ایک چیز ہے، امر ربی ہے، اور تمہیں علم نہیں دیا گیا مگر تھوڑا سا، یعنی بندوں کو علم تھوڑا دیا گیا ہے. اب روح کا علم اللہ کے پاس ہے. اب یہ امر ربی ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے حکم سے ایک چیز ہے، کیا ہے، کیسے ہے، ماہیت کیا ہے، کیفیت کیا ہے، وزن کیا ہے، دیکھنے میں کیسی ہے، اس کا کسی کو بھی کوئی نہیں پتہ. لوگ بعض دفعہ اس کے اپنے ذہن میں خاکے بناتے ہیں تو وہ ان کے اپنے ذہنوں کی اختراع تو ہو سکتی ہے، لیکن ہم اس کو روح کا نام نہیں دے سکتے. اب روح بندہ جب فوت ہو جاتا ہے کیا روح بھی مر جاتی ہے؟ دیکھیں جیسے میں نے کہا کہ موت جسم سے روح کے جدا ہونے کا نام ہے، روح کے مرنے کا نام موت نہیں ہے. تو وہ روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے. جو روح کو یہ مانے کہ یہ فنا ہو گئی ہو سکتی ہے تو ایسا بندہ اسلام میں گمراہ کہلاتا ہے. موت کے بعد روح کے جاننے، سننے، دیکھنے، اس کی جو صلاحیت ہوتی ہے نہ صرف باقی رہتی ہے بلکہ پہلے سے بھی بڑھ جاتی ہے. اور پھر مرنے کے بعد روح کا تعلق بدن انسانی سے برقرار رہتا ہے. اگرچہ وہ جو روح ہے انسانی جسم سے جدا ہے لیکن بدن پر جو گزرتی ہے اس کا اثر، وہ احساس روح کو ضرور ہوتا ہے، بلکہ زندگی سے زیادہ موت کے بعد اس کا تعلق بڑھ جاتا ہے. اب بات یہ کہ روح کہاں رہتی ہے، ہوتی کہاں پر ہے؟ دیکھیں روح کے رہنے کے مقامات مقرر ہیں. ایک تو اس اعتبار سے مومن اور کافر، اس میں فرق ہے. دیکھیں مومن کی جو روح ہوتی ہے یہ آزاد ہوتی ہے، جیسے امام مالک نے فرمایا ہے جہاں چاہتی ہے جاتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک میں ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومنین کی ارواح سبز پرندوں میں ہوتی ہے
جنت میں جہاں چاہے سیر کرتی ہے۔ اور پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ کافر کی روحیں، فرمایا کہ وہ سجین میں قید ہوتی ہیں۔ اب سجین کیا ہے؟ سجین یہ 7ویں زمین کے نیچے ایک جگہ ہے کہ جو ابلیس اور اس کے لشکروں کا ایک مقام بتایا جاتا ہے، تو یہ وہاں پر ہوتی ہے کافر کی روح۔ تو مومن کی روح اعلیٰ علیین میں اور کافر کی سجین میں قید کر دی جاتی ہے، اور مومن کی روح آزاد ہوتی ہے۔ یہ زمین کے مختلف حصوں میں، آسمان کے مختلف حصوں میں یہ روح پھرتی ہے، سیر کرتی ہے۔ تو اب اس سے یہ والی بات بھی کہ کیا روحیں گھروں میں آتی ہیں، تو وہ آنا چاہیں آ سکتی ہیں، لیکن وہ روحیں ایسی نہیں ہوتی کہ وہ تنگ کریں۔ کہتے روحیں آ کے تنگ کرتی ہیں، یہ بات ہی غلط ہے۔ روحیں تنگ نہیں کرتی، ٹھیک ہے، کیونکہ جو آئے گا وہ مسلمان کی ہوگی، اور مسلمان کی روح تنگ نہیں کرے گی، وہ نیک بندے کی روح ہوگی۔ اور کافر کی روح تو آ نہیں سکتی، وہ تو قید میں ہوتی ہے۔ تو یہ بعض دفعہ لوگوں میں مشہور ہوتا ہے کہ روح آ گئی، روح یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ڈرنا ڈرانا اور اس طرح کے معاملات، یہ اس کا کوئی کنسپٹ اسلام میں موجود نہیں۔ اب اس کے ساتھ ہی ایک اور بات کہ ایک عقیدہ ہے آواگون کا، تناسخ کا، یہ ہندوؤں میں بڑا رائج ہے۔ وہ یہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ بندہ جب چلا جاتا ہے تو اس کی روح نکل کر کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے، وہ کسی جانور میں بھی ہو سکتی ہے، وہ انسان میں بھی آ سکتی ہے۔ تو جیسے وہ پہلا جنم، دوسرا جنم، فلاں جنم، یہ جنم، تو یہ ان کے عقیدے، یاد رکھیے یہ عقیدہ رکھنا کفر ہے کہ مرنے کے بعد میں مر جاؤں گا، میری روح نکل کے کسی دوسرے بندے میں آ جائے گی اور وہ نیا جنم لے کے آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ عقیدہ رکھنا یہ کفر ہے۔ اور پھر اس کے بعد قبر میں جو سوال کرتے ہیں منکر نکیر مردے سے، دیکھیے اس میں بہت سی روایات ہیں، جو اکثر روایات ہیں یعنی کثرت سے جو جن سوالات کا ذکر کیا گیا وہ 3 ہیں کامن، بعض میں مختلف بھی ہیں، تو وہ کتب احادیث میں بخاری شریف میں یا دیگر میں یہ دیکھی جا سکتی ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ کثرت سے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ سوال ہوتا ہے تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا جاتا ہے کہ ان کے حق میں کیا کہتا تھا؟ مسلمان اس کا جواب دیتا ہے، کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور یہ اللہ کے رسول ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ فرشتے کہتے ہیں ہم جانتے تھے کہ تم یہی جواب دو گے۔ اور اس کے برخلاف کافر کہتا ہے، وہ کوئی جواب نہیں دیتا، وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا، ٹھیک ہے۔ پھر آسمان سے ایک ندا دی جاتی ہے کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے، آگ کا لباس پہنا دیا جاتا ہے، اور دوزخ کی طرف دروازہ کھول دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب پھر اسی طرح قبر کے بارے میں کچھ مزید عقائد و نظریات وہ یہ ہیں کہ کیا قبر ہر مردے کو دباتی ہے؟ یہ احادیث میں ذکر ہے۔ جیسے دیکھیں انبیاء کے علاوہ قبر ہر ایک کو دباتی ہے، مسلمان کو اور کافر کو دبانے میں فرق ہے، دباتی مسلمان کو بھی لیکن انبیاء کو نہیں دباتی، ٹھیک ہے۔ دباتی مومن کو ہے، کافر کو بھی ہے۔ مومن کو دباتی ایسے ہے جیسے ماں اپنی اولاد کو اپنی آغوش میں لے کے دباتی ہے، یعنی وہ شفقت کا دبانا، محبت کا دبانا ہوتا ہے۔ لیکن کافر کو دباتی کیسے ہے کہ پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ اور یاد رکھیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن سے احادیث میں جو آتا ہے کہ ان سے قبر کے سوال نہیں ہوتے، جیسے سب سے پہلی انبیاء کرام علیہم السلام، ان سے قبر کے سوالات نہیں ہوتے۔ اسی طرح جمعۃ المبارک ہے، رمضان المبارک میں مرنے والے مسلمان، ان سے ان کی سوالات نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ عذاب قبر دیکھیں یہ کافر کو تو ہوتا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں بعض گناہ گار مومنوں کو بھی ہوتا ہے، لیکن مومنوں کے صدقات، اس کے لیے دعائیں، اس کے لیے تلاوت، اصالِ ثواب، اس سے اس کے عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے۔ اور بعض روایتوں سے یہ ثابت ہے، علماء نے لکھا ہے کہ جب جمعہ آتا ہے تو جمعہ کے آتے ہی عذاب کو اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی مرنے کے بعد جب پہلا جمعہ آیا اس کے بعد پھر اس کو عذاب نہیں ہوتا۔ اچھا،
عذاب قبر کے بارے میں اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے؟ دیکھیں، عذاب قبر ہو یا قبر میں نعمت دینا ہو، عذاب قبر تنعیم قبر، ٹھیک ہے، دونوں یہ ہوتا ہے، یہ حق ہے، ٹھیک ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عذاب قبر حق ہے، اس کا انکار صرف گمراہ شخص ہی کرے گا۔ تو عذاب قبر کا انکار کرنے والا گمراہ ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن و احادیث میں اس کے بارے میں یہ فضائل کہہ رہا ہوں، اس کے دلائل موجود ہیں کہ مردے کو عذاب ہوتا ہے، عذاب قبر حق ہے۔ اب اسی طرح ایک لفظ بولا جاتا ہے برزخ۔ برزخ کس چیز کا نام ہے؟ دیکھیں، برزخ پردے کو کہتے ہیں۔ یہ پردہ یہ ہے کہ اب یہ زمانہ کون سا ہے؟ یہ موت سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک کے زمانے کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ عالم دنیا، عالم برزخ اور عالم آخرت۔ تو اب اس کے درمیان ایک پردہ ہوتا ہے، پیچھے بھی اور آگے بھی، ٹھیک ہے، ہمارے لیے بھی اور اس کے لیے بھی، قیامت تک کے لیے بھی ایک اس میں پردے میں ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کو برزخ کہا جاتا ہے۔ برزخ کا بھی ذکر یہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ تو یہ ایک مختصر باتیں تھیں جو آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں تقدیر کے حوالے سے، اور موت اور عذاب قبر کے حوالے سے، قبر کے معلومات آپ کے سامنے شیئر کی ہیں، کچھ عقائد، کچھ نظریات۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہمارا ایمان سلامت رکھے، اور قبر میں ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچان کر ان کے قدموں میں گریں اور ان کی رسالت کی گواہی دیں۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔